حوالے سے حضرت جی پہلا سوال ہے، آپ کے ہاں تزکیہ نفس کے لیے ذکر اور مراقبات کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، یہ فرما دیجئے کہ حیات نبوی میں حصول تزکیہ کا ذریعہ اور طریقہ کیا تھا؟ جاوید ہیں یہ پھالیا سے جنہوں نے سوال کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جو ایمان لا کر ایک نگاہ پا لیتا وہ صحابی ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ یعنی آپ کسی چیز کو سورج کے اتنا قریب لے جائیں کہ وہ خود سورج بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ کہا جائے کہ حضور مجاہدہ کیوں نہیں کراتے تھے، تو میرے خیال ہے ضرورت سے زائد سوال، ظاہر ہے، اس کی بالکل ضرورت صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس کے باوجود جب وہ سورج میں تپ کر فنا ہو کر سورج بن جاتے تھے، اس کے باوجود ان کی زندگیاں مجاہدوں سے پر ہیں۔ صحیح۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک منزل کو پانے کے لیے بندہ مجاہدہ کرتا ہے، اس منزل کو پا کر انجوائے کرنے کے لیے بھی مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ مجاہدہ کر کے ایک مقام پاتے ہیں، وہ مقام آپ کو مزید مجاہدے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ لذت اسی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھی بخاری شریف، کہاں تھی مسلم شریف، کہاں تھی کتابیں، کہاں تھے مدارس؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سارا کام مسجد نبوی میں ذکر اذکار سے لے کر، یہ تو ثابت ہے کہ جب حضور پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے فقہی باتیں مسائل پہ، کچھ صحابہ بحث کر رہے تھے اور ایک طرف کچھ بیٹھے ذکر کر رہے، تو حضور ذاکرین میں بیٹھ کے اور فرمایا الحمدللہ اللہ نے مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی دے دیے۔ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے عہد نبوی میں بھی ذکر ہوتا تھا۔ خود حضور کی شان یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضور ہر حال میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ذکر ثابت ہے وہاں سے، خود بھی کرتے تھے، پھر دوسروں کو تعلیم بھی۔ پھر قرآن نے کتنی دفعہ تاکید کی ذکر کی، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا؟ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اب جب زمانہ جوں جوں دور ہوا، تابعی صحابہ سے ملنے سے تابعی بن گئے، تبع تابعی تابعین سے ملنے سے پھر بعد میں کتابوں کی ضرورت بھی پیش آئی، مدارس کی ضرورت بھی پیش آئی، اس پہ تو کسی کو سوال نہیں اٹھتا، اور مجاہدے کی کلاسوں پہ سوال میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ یہ تو ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے تب جا کر کوئی کر سکتا ہے۔ تب جا کے گانا بجانا لوگ برسوں جی ہاں، اس میں ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، اس میں مجاہدے کرنے پڑتے کرکٹ ہیں، اور لوگ اس میں سیکھتے ہیں، بے شک بے شک۔ ہاکی لوگ سیکھتے ہیں، لکھنا پڑھنا لوگ سیکھتے ہیں، انشاء پردازی لوگ سیکھتے ہیں، شاعری لوگ کون سا کام ہے جو بغیر سیکھے آ جاتا ہے؟ ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ تو قرب الہی کے لیے بھی مجاہدے طریقے سیکھنے ہی نہیں پڑتے، وہ صرف سیکھنے پڑتے ہیں، اس میں کیفیات بھی حاصل کرنا پڑتا ہے، فزیکلی بھی محنت کرنا پڑتی ہے اور قلبی کیفیات بھی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ صحیح۔ عمران جی